اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ رعد آیت نمبر 1۔ سورہ رعد ترتیب کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، اور پچھلی سورت کی طرح یعنی سورہ یوسف کی طرح یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی مکی سورت ہے۔ اس میں کل 43 آیات ہیں اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 12 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کے اندر بھی مذکور ہے، اور رعد کے معنی بجلی کا گرجنا ہے۔ بجلی جب چمکتی ہے تو اس کے ساتھ جو گرج کی آواز آتی ہے اس آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں ہماری گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس میں سب سے بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کے معنی اور مراد بہتر جانتے ہیں۔ یہ بعض صورتوں کی ابتدا میں ایز ابتدائیہ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبر یہ بشارت سنا چکے تھے اپنی قوموں کو کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر ایک کتاب نازل فرمائیں گے۔ تو سابقہ قومیں اس انتظار میں تھیں کہ وہ پیغمبر آئیں گے اور ان پر وہ خاص کتاب نازل ہوگی جس کتاب نے تا قیامت محفوظ رہنا ہے۔ تو یہاں اب یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آیات ہیں اس کتاب عظیم کے، اس کتاب مبین کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر خاص پر اتاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر پر اس کتاب مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ اب اس ایک فقرے میں تلک آیات الکتاب بیک وقت اظہار احسان بھی ہے اور دھمکی بھی۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا اتار دی ہے۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کو صدق کے دل سے قبول کریں اور اس کی قدر کریں اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ اور دھمکی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، تو جو لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے اور اس کی قدر کرنے کے بجائے الٹا اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، تو وہ سوچ لیں کس شامت کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں والذی، جو انزل الیک، اتاری گئی ہیں آپ کی طرف۔ آپ کی عظمت یہ کتاب ہے اور اس کتاب کی عظمت آپ پہ اتارا جانا ہے۔ تو یہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ لا ریب ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، اس کا ہر دعویٰ ثابت ہے، مدلل ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور جو اس میں اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جا سکے۔ یہ لوگوں کو اپنی محرومی اور بدقسمتی سے نکالنے والی کتاب ہے، اور انتہائی بدقسمت ٹھہریں گے وہ لوگ جو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتی۔
کہ اتنی بڑی صداقت اور اتنے بڑے سچ کو بھی تسلیم کرنے کے لیے اکثریت انسانوں کی تیار نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اسے تسلیم کر لیا انہوں نے اپنے دامن کو خوش بختیوں سے بھر لیا، اور جن لوگوں نے بھی اس سے اعراض کیا در حقیقت وہ خیر کثیر سے محروم کر دی گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہم سب کی زندگیوں کی بہار بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سورہ رعد آیت نمبر 2۔ پہلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہے جس کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ، اللہ، الذی جس نے رفع السماوات بلند کر دیا آسمانوں کو، سماء مفرد اور سماوات اس کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا، اس لیے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ 7 سماوات 7 آسمانوں کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہو اور تم شک میں پڑ گئے ہو کہ ان میں سے الہ حقیقی کون سا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو آسمان کو تخلیق کر سکے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تخلیق کر دیا ہے، اور ان آسمانوں کی تخلیق میں کمال کیا ہے؟ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم اس کو دیکھتے ہو۔ کہ انسان کوئی بھی چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پلر اس کو دینے پڑتے ہیں، دیواروں پر اس کو کھڑا کرتا ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی تعمیر ایسی نہیں ہے جو محتاج ستون نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا ہے جسے تم دیکھتے ہو۔ لفظ عمد استعمال ہوا ہے، عمود کی بھی جمع ہے اور عماد کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نے یہ عظیم شامیانہ جذب و کشش کے ایسے ستونوں پر کھڑا کر دیا ہے جن کو دیکھنے سے تمہاری نگاہیں قاصر ہیں۔ ثم استوى، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہیں کہ ہر چیز ہر وقت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی چیز اپنے مدار معین سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کے لیے جو اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اسی نظام اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اس میں منٹ اور سیکنڈ کا بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب سے تخلیق کیا ہے کائنات کو 12 ہی مہینے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لاجل مسمى، ایک مقرر وقت تک۔ تو چاند ہے یا سورج، ان میں سے ہر ایک ایک وقت معین کے لیے گردش کر رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہی ہے جو کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اسی کی تدبیر ہے، سارے کے سارے معاملے اسی کی تدبیر سے چل رہے ہیں۔ یہ دنوں کا بڑھنا گھٹنا، یہ چاند کا ظاہر ہونا اور پھر بدر بن جانا اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس کا گھٹنا،
یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی عظمت کی، اور یہ ساری کی ساری شہادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی۔ یفصل الآیات، اپنی نشانیوں کی تفصیل بیان کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے کون کون سی اس کی نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر۔ دیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ انسان کی فطرت رہی ہے کہ انسان نے جس چیز کو بھی اپنے لیے نفع کا باعث سمجھا ہے اسی کی عبادت شروع کر دی۔ کسی نے سورج کی پرستش کی، کسی نے آگ کی پرستش کی، کسی نے پانی کی پرستش کی، کسی نے ستاروں کی پرستش کی۔ تو یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ان تمام کی تمام مخلوقات کا خالق تو اللہ ہے، اور یہی فرق سمجھانا مقصود ہے کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے۔ خالق وہ ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اور مخلوق وہ ہے جو اس کی عبادت کرے گی۔ اب اگر مخلوق میں سے کوئی مخلوق کی ہی عبادت کرنا شروع کر دے تو وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ تو خالق کا تعارف یہ قرآن مجید ہے۔ لعلکم، تاکہ تم لوگ بلقاء ربکم، اپنے رب سے ملاقات کا توقنون، یقین کرو۔ تو جو رب اتنا عظیم ہے، اتنی عظمتوں والا ہے کہ پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، تو بھلا یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ تخلیق کر کے اپنے سامنے حاضر کر دے؟ تو وہ خالق جس نے اس انسان کو بھی تخلیق کیا ہے، بالآخر انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ جس انسان کو اس بات کا جتنا پختہ یقین ہوگا، وہ انسان اتنا ہی دنیا کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین محکم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔